اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. عزاداران امام، آج کی یہ مجلس ایک دو ایسی پرسنالٹیز کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے جسے خواجہ شیعہ اشنائے شرعی بامبے جماعت اور امام باڑہ ٹرسٹ مل کے کروا رہی. ہر سال ہوتی ہے یہ مجلس 28 صفر کو. ایسی شخصیتوں کی ہے، ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ جو آلموسٹ 150 سال پرانے، کہ جن کا احسان بامبے شیعہ خواجہ جماعت اور دوسرے جو شیعہ مومنین ہیں ان کے اوپر ہے. میں نے مجلس کا آغاز سورہ مبارک الرحمن کی یہ مختصر سی آیت سے کیا. جان بوجھ کے کیا، اس لیے کیا کہ اس آیت میں جو بڑا ریکمنڈڈ سورہ ہے، نامی رحمان ہے، اللہ کا نام، کہ اس سے بڑا رحمان کوئی نہیں، اس سے بڑا مرسیفل کوئی نہیں. اس میں اللہ یہ کہہ رہا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو تم اس کے ساتھ پلٹ کر احسان کرو. اگر کوئی نہیں بھی کرے احسان تمہارے اوپر، اینڈ اف یو کین افورڈ، تم فوراً مدد کرو. یہ اسلام کا بیسک میسیج ہے، اسلام کا بیسک پیغام ہے. آج کی مجلس پہلے دو ایسی شخصیتیں نجف اشرف سے آئیں. ایسی شخصیتیں آئیں، پہلے جو تھے ابو القاسم، شیخ ابو القاسم نجفی کاشانی، کاشان کے رہنے والے تھے. ابو القاسم نام تھا، شیخ تھے، ابو القاسم نام ہے، کاشان کے رہنے والے. نجفی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نجف اشرف میں یہ ریز ہوئے، تعلیم کو حاصل کیا. یہ اپنے دور کا وہ ایک عظیم عالم کہ لگ بھگ انڈیا میں 150 سال پہلے، اپراکسیمیٹلی بول رہا میں، آل دا وے ہی ٹریول فرام نجف اشرف ٹو بامبے. اور بامبے میں آنے کے بعد انہوں نے جو کام معصومین کا ہے، جو معصومین کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، غور سے سننا، میں بس 45 منٹ مجلس پڑھوں گا. جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل معصومین کا ہے، وہ کام کیا انہوں نے. خالی شیخ کی ہم ایصال ثواب کی مجلس کر کے ہم یہ خوش نہیں ہوں کہ شیخ نے آپ سب کو صراط مستقیم بتایا، پروپوگیشن کیا ٹیچنگز آف معصومین کا. صراط مستقیم پہ نہیں تھے، صراط مستقیم پہ لایا. یہ معصومین کا طریقہ ہے. سب سے زیادہ جو ثواب جس عمل میں ہے وہ یہی عمل ہے. سب سے زیادہ ثواب لائف آفٹر ڈیتھ، جو سب سے زیادہ اجر ملے گا تمہارے کو، یہ وہی عمل ہے. یہ ایک بہترین انویسٹمنٹ ہے. بامبے میں ہم اپارٹمنٹس بنا لیں، بنگلے بنا لیں، بزنس ٹائکون بن جائیں، کوئی کام آنے والا نہیں ہے. نیچے جو کام آنے والا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بزنس نہ کرے، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ٹائکون نہیں بنے، بالکل بنے، بن کے کمیونٹی کو سرو کرے تو پھر وہ فائدہ ہے وہ پیسے کا. خالی اپنے اکاؤنٹ میں صرف رکھنے کا فائدہ نہیں، بلکہ وہ پیسہ اگر آپ غریبوں میں بانٹتے، یتیموں میں بانٹتے، مدرسوں میں دیتے، مسجدوں میں دیتے، امام بارگاہوں میں دیتے، اور ہاؤسز میں دیتے، تو اسی وہی پیسہ آپ کے لیے بہترین انویسٹمنٹ بن جائے گا. لیکن اگر خالی میں اپنے لیے کوئی کام کر رہا تو کوئی پھر فائدہ نہیں ہے. انہوں نے
جو کام کیا یہ کوئی ملینر نہیں تھے, یہ کوئی بلینر نہیں تھے, لیکن اب یہ ملینر بھی بن گئے شیخ, اور بلینر بھی بن گئے, ٹریلینر بھی بن گئے. اس لیے کہ انہوں نے, ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ اگر تم نے کسی ایک کو صراط مستقیم بتایا, صرف ایک آدمی کو تم نے سیدھا راستہ بتایا, مثال کے طور پہ ایک آدمی, مثال دے رہا میں, چھوٹی سی مثال, ایک آدمی کو آپ نے نماز سکھا دی, ایک آدمی کو, خالی صرف ایک آدمی کو نماز سکھانے کا اجر کیا ہے؟ جب تک وہ نماز پڑھے گا وہ کسی اور کو سکھائے گا, وہ کسی اور کو سکھائے گا, اولاد کو سکھائے گا, جب تک اس کے ذریعے نماز باقی رہے گی, اس کا اکاؤنٹ کھلا ہوا رہے گا. اب میں یہاں پہ تاریخ کا ایک واقعہ سناتا کہ صرف امپورٹنس, اب دونوں یہ شیخ کی آپ کو امپورٹنس معلوم, پلیز غور سے سننا. مولا حسین کا زمانہ, مدینہ منورہ, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. مدینہ منورہ میں مولا نے اعلان کیا کہ مثال کے طور پہ جمعے کے دن رات کا کھانا مولا حسین کی طرف سے سارے مدینے والوں کو ہے. امام حسین نے دعوت دی, اور دعوت دینے سے سارے مجمع پورا آیا, مولا حسین کی دعوت تھی, کھانے پہ سب آئے. جب کھانا ہو چکا, مولا نے غلام سے کہا کہ کرسی لا کے رکھو. ایک کرسی لا کے رکھی گئی, مولا حسین نیچے بیٹھے. مدینے کا ایک معلم نے مدینے میں بچوں کو جو قرآن اور دینی تعلیم دیتا, اس کو بلایا, جو بڑا مشہور تھا, بلایا, اس کو کرسی پہ بٹھایا, کرسی پہ بٹھا کے غلام کو کہا کہ اس کو لا کے اشرفیہ دو. بہترین سونے کی اشرفیہ دی گئی, انعامات دیے گئے, گفٹس دیے. تو لوگوں نے مولا حسین سے کہا, مولا یہ تو ایک معمولی معلم ہے, یہ تو بچوں کو قرآن سکھاتا ہے, یہ تو بچوں کو دینی تعلیم دیتا ہے, یہ تو بچوں کو خالی فقہ کی باتیں کر کے سکھاتا ہے, آپ اتنے انعامات دے رہے اس کو, اتنے گفٹس دے رہے. دیکھیے ہر دور میں لوگ ہوتے تھے, امام کو سمجھا رہے کہ امام کا کوئی عمل ابس نہیں ہوتا, امام کے ہر عمل کے پیچھے میسج اور پیغام ہے. امام امپورٹنس بتا رہے. یہ شیخ, دونوں شیخوں کی مجلس پڑھ کے آئی ایم فیلنگ آنر کہ مجھے موقع ملا کہ میں آپ کو ایک اویئرنیس لے کے آؤں. ان مومنین میں جو بامبے کے ہزاروں کی تعداد میں میرے مولا حسین کے چاہنے والے وہاں پر ہیں, کہ جو ہم بالکل آج کے دور میں ایک نارمل غفلت کی زندگی گزار رہے, ہم اگنورنس کی زندگی گزار رہے. مولا حسین نے اس معلم کو, اس ٹیچر کو جب انعامات دیے تو لوگوں نے کہا مولا یہ تو ایک نارمل معلم ہے, مدینے میں بچوں کے گھروں میں جا کے بچوں کو جا کے سکھاتا ہے, دینی تعلیم دیتا ہے, قرآن پڑھاتا ہے. تو امام نے کیا کہا پتا ہے آپ کو؟ امام مولا حسین کا جملہ, عابد الگرامی کا جملہ نہیں, میرے مولا حسین نے بتایا امپورٹنس کیا ہے. مولا حسین نے کہا میں نے دیا کیا اس کو؟ کہا مولا اتنا انعامات, اتنے پیسے دے دیے, مالا مال کر دیا. مولا حسین نے کہا, جملے سنو, مولا حسین نے کہا جو کچھ میں نے دیا وہ اس دنیا کے لیے دیا, لیکن اس نے ہمارے بچوں کو, ہماری نسلوں کو دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی. اس نے جو سکھایا وہ دنیا میں بھی کام آئے گا, آخرت میں بھی کام آئے گا, پہلی رات کو قبر میں بھی کام آئے گا. اس لیے کہ اگر تم کو حلال اور حرامی نہیں معلوم تو تم کو پہلی رات میں تو پرابلم آنے ہی والا ہے, تمہارا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہو رہا. یہ جو شیخ تھے آل دا وے کون سے زمانے میں آئے؟ آج کے زمانے میں نہیں, کہ آج کے زمانے میں انسان 4 گھنٹے میں آپ ہزاروں میل دور چلے آتے. یہ اس زمانے میں 150 سال پہلے 150 ایئرس اپروکسیمیٹلی بول رہا, وہاں سے آل دا وے نجف اشرف سے اپنی فیملی کو چھوڑ کے, اپنے بچوں کو چھوڑ کے, انہوں نے اپنے جو دوسرے شیخ تھے یہاں پہ, ان کو بیٹے کو 16 سال کے بعد ملاقات ہوئی تھی, بڑے ہونے کے بعد. بچپنے میں دیکھا تھا, اتنے دور فیملی سے دور رہنا مذاق. ہم ٹائم دیتے ہیں, ان کو فکر تھی کہ ہندوستان میں جاؤ, اس شہر میں جاؤ بامبے میں, اور جا کر تبلیغ کرو, تعلیمات آل محمد کو دنیا تک پہنچاؤ. یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ معصومین کا عمل ہے کہ اس میں اللہ نے سب سے زیادہ اجر رکھا. اور دوسری بات بتاؤ آپ کو, امام علی علیہ السلام مدینہ منورہ میں میرے مولا کے بیٹھے ہوئے, اور بھی کئی اصحاب ہیں, لوگوں نے کہا یا علی جب میں مسجد نبوی میں بیٹھتا ہوں, اللہ ہم کو زیادہ نصیب, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. دوسرے نے کہا مولا جب میں خانے کعبہ میں بیٹھتا ہوں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, بہت سکون ملتا ہے. تیسرے نے کہا مولا جب میں بیت المقدس گیا تھا وہاں مجھے سب سے زیادہ سکون ملا. ان سارے لوگوں نے پلٹ کر علی سے پوچھا کہ آپ کو کہاں بیٹھ کے سکون ملتا ہے؟ ایک کہہ رہا خانے کعبہ, ایک کہہ رہا مسجد نبوی, ایک کہہ رہا بیت المقدس, سارے تینوں اللہ کے گھر.
علی سے پوچھا جا رہا آپ کو کہاں سکون ملتا بیٹھنے میں؟ آپ سنیں گے مولانا نے کیا کہا. مولانا نے کہا کہ کوئی نیچے بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے بچوں کو جو دینی تعلیم دیتا ہے مجھے وہاں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے. آپ دیکھو امام علی کا پسندیدی جگہ دینی تعلیم دینا. یہ شیخ جو آل دا وے 150 ایئرس پہلے آل دا وے ہی کیم فرام نجف اشرف آ کے یونائٹ کیا. اس وقت مسجد نہیں تھی, اس وقت کوئی ایک جگہ ایک پرچم کے نیچے نہیں تھے. نئی بڑی جماعت سے چھوٹی, مثال کے طور پہ میں آپ ہی کی لینگویج میں بات کر رہا, بڑی جماعت سے چھوٹی جماعت میں آ رہے تھے. لوگوں کو انہوں نے صراط مستقیم بتا کہ بڑی جماعت صحیح نہیں ہے بابا, چھوٹی جماعت صحیح ہے, یہ 12 اماموں کو مانو. یہ سمجھا میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا, لیکن میں جو پڑھ رہا وہ کسی کو اگر ہرٹ ہو رہا ہے تو ہرٹ مت ہو بھائی. میں صرف اپنی کمیونٹی کے لیے پڑھ, شیعہ کمیونٹی کے لیے پڑھ, اثناء شرعی لوگوں کے لیے پڑھا اور کسی کے لیے نہیں پڑھ, تو کسی کو ہرٹ ہونے کی ضرورت بھی نہیں. میں صرف اپنی کمیونٹی جو اثناء شرعی 12 اماموں کے 14 معصومین کے ماننے والے میں ان کو بول رہا, بس ان کے ہمارے یوتھ کو موٹیویٹ کر رہا کہ یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ یور ریسپانسبلٹی. خالی پیسہ کمانا ریسپانسبلٹی نہیں, دین کے لیے کام کرنا. لیکن پھر بول رہا اپنے انٹرسٹ کو ہٹا کے, یہ نہیں کہ میرا نام ہو جائے, یہ نہیں کہ میرا نام جھنڈے پہ چڑھ جائے, یہ نہیں کہ مارکیٹ میں میرا نام آ جائے, یہ نہیں کہ واٹس ایپ پہ میرے پکچرز آ جائے بولے کہ دیکھو میں نے یہ کیا نتھنگ. اس چکر میں پڑھو گے تو کچھ نہیں کرے گے. شیخ کے زمانے میں کوئی فیس بک نہیں تھی, کوئی واٹس ایپ نہیں تھا, کوئی ان کو پروپوگیٹ کرنے والا نہیں تھا کہ شیخ اتنا بڑا کام کر رہے. کاؤنٹلیس مومنین کو انہوں نے بامبے میں شیعہ کیا, کاؤنٹلیس مومنین کو ایک بڑی جماعت سے لے کر آئے, دوسرے مذہب سے اپنے مذہب حق کا بتایا. ایک کو نہیں, دو کو نہیں, تین کو نہیں, چار کو نہیں, 5 کو نہیں, ہزاروں کو. جب 4 سال جب یہاں رہے بامبے میں, پھر آپ حج پہ گئے, حج پہ جا کے جب واپس آئے تو گجرات میں بھاونگر اور مہوا کے مومنین نے ان کو بلایا کہ آپ یہاں آ کے تبلیغ کریں. 4 سال وہاں پہ تبلیغ کی. آپ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ اپنے گھر کو چھوڑ کے, اپنے آرام کو چھوڑ کے, اپنے وطن کو چھوڑ کے, اپنی فیملی کو چھوڑ کے, فکر کیا ہے کہ غیبت امام میں, ہائر اوکلٹیشن میں میں امام کے لیے کوئی کام کروں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. میں نے کیا کیا کہا؟ فیملی کو چھوڑا, بچوں کو چھوڑا, بیوی کو چھوڑا, خاندان کو چھوڑا, صرف تبلیغ کے لیے آل دا وے نئے ملک میں آئے, نئے شہر میں آئے. ہو سکتا تھا مار دیے جاتے, جان پہ کھیل کے آئے, جان پہ کھیل کے آئے کہ اپنی لائف کو جوانی میں یہاں آئے اور اتنا عرصہ رہے. اور کون سے پیریڈ میں؟ جس پیریڈ میں کوئی لائٹ نہیں تھی, جس پیریڈ میں کوئی کمپیوٹرز نہیں تھے, جس پیریڈ میں کوئی پینس نہیں تھے, بال پین نہیں تھا, وہ پیریڈ میں آ کر انہوں نے بامبے جیسے شہر میں شیعت کو پروپوگیٹ کیا, شیعت کو پھیلایا. اگر آج خواجہ مسجد ہے, آج آرام باغ قبرستان ہے, تو یہی فیملی کی وجہ سے, یہی لوگوں نے کیا. خواجہ مسجد کا بنانا معمولی بات ہے. مسجد کے لیے کہا گیا کہ ایک برک اگر تم مسجد میں دو گے, ایک اینٹ لگاؤ گے, میں نہیں بول رہا, اللہ کا رسول بول رہے, اللہ کے رسول بول رہے کہ اگر تم نے مسجد میں اللہ کے گھر میں ایک اینٹ لگاؤ گے, جسٹ 1 brick, تو اللہ اس کے بدلے میں تم کو جنت میں ایک محل عطا کرے گا, جنت میں ایک پیلس ملے گا. دنیا میں ہماری خواہش ہے کہ ہم بڑے بنگلے میں رہے, بامبے میں ہماری خواہش ہے کہ ہم پیلس میں رہیں. آپ گھبراتے کیوں؟ کام کرو امام کے لیے, ایک اینٹ لگاؤ. اینٹ کی کوئی ویلیو ہے بامبے میں؟ 200 روپے, 300, 500 روپے. بچوں کو کینڈی کے لیے آپ دے دیتے. ایک اینٹ لگانا تو آپ ایک جنت میں محل مل رہا. کتنی شاندار خواجہ مسجد اس وقت بامبے میں. یہ بامبے کے شیعوں کی عزت ہے, مارکیٹ میں محلے میں عزت ہے کہ اتنی شاندار مسجد. اور کب بنی؟ 100 ایئرس سے پہلے, وہ زمانے میں کہ جس زمانے میں کوئی فیسلٹیز نہیں تھی. انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا یہاں پہ, انہوں نے اپنا محل نہیں بنایا, انہوں نے اللہ کا گھر بنایا. اپنے نام کے لیے نہیں بنایا, اللہ کے لیے بنایا. اتنی شاندار مسجد بنوائی. ان کا ویژن دیکھو کیا تھا. اس زمانے میں اتنے شیعہ نہیں تھے. بامبے میں اتنے پہلی جو جمعہ ہوا وہ شوستری امام بارگاہ میں ہوا. وہاں پہ پہلا جمعہ, یا عبد القادر امام بارگاہ, جو بھی دونوں میں سے کوئی ایک پہ. نہیں, قادر میں جا کے ان کے بیٹے نماز پڑھاتے تھے. یہ شوستری امام بارگاہ میں جمعہ ہوا. لیکن جب خواجہ مسجد بن گئی تو مسجد میں اتنا بڑی شاندار, اس زمانے میں اتنی شاندار مسجد,
لوگ کہہ رہے ہوں گے یار اتنی مسجد بنا دی کہ جبکہ 100,000 لوگ نہیں ہیں، لیکن ان کا ویژن کتنا اچھا تھا کہ 100 سال سے آج بھی مسجد میں اسی انداز سے نماز ہوئی. آپ انصاف سے بتاؤ، میں ایک خوجا بھائی سے بات کر رہا ہوں جو مجھے سن رہا، کہ آپ انصاف سے بتاؤ کہ 100 سال ہو گئے اپروکسیمیٹلی، 100 سال میں کتنے لوگ آگے نماز پڑھے؟ کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ کوئی بتا سکتا کہ کتنے؟ آج کے دور میں آپ بتا دیں گے، کہ آج مثال کے طور پر 3,000 آدمی نے نماز پڑھی، لیکن 100 ایئرس سے اب تک کتنے پڑھتے ہوئے آئے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. وہی بتا سکتا جو خالق کائنات ہے، یہ وہی بتا سکتا جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے. سمجھ گئے وہ کون ہے؟ میرا مولا. کون بتائے گا؟ تو آپ سوچو، اگر لاکھوں آدمی، پلیز غور سے سنو، اگر لاکھوں آدمی نے آگے اس 100 سال میں نماز پڑھی، لاکھوں میں 2 ملین 3 ملین 5 ملین پڑھی، چلو میں بولتا 10 ملین پڑھی، 10 ملین نے 100 سال میں نماز پڑھی. 100 سال میں 10 ملین لوگوں نے اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا. 100 سال میں 10 ملین لوگوں نے ایک صلوات پڑھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج و مسجد کے اندر. میں بہت چھوٹی چیزیں بتا رہا آپ کو، ان کا اکاؤنٹ کا کیا حال ہوگا وہاں پہ؟ 10 ملین صلوات اگر جاری، کین یو امیجن؟ یہ $1 ملین اپنا دنیا کے سٹیٹس کا گھروں میں رکھو، کام ایسا کرو جیسے شیخ نے کیا. یہ جو تمہارا سٹیٹس ہے، جب تک تمہاری سانس چل رہی، جب تک کا ہے، ایک دفعہ سانس رکے گی، آرام باغ میں مونا خاک کے نیچے چلے جاؤ گے. اور یہ شیخ نے جو کام کر کے چلا گیا، کہ مسجد بنا کے چلا گیا، 10 میں مثال دے رہا 10 ملین کی، 1 کروڑ 100 سال میں. لوگوں نے صلوات پڑھی ہوگی، لوگوں نے سجدے کیے ہوں گے، لوگوں نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھی ہوگی. آپ سمجھ رہے؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. اس جگہ پہ بیٹھ کے جس جگہ کو شیخ نے بنوایا، اپنے پیسے سے نہیں بنوایا تو انیشیٹو تو تھا. یہ کام ہے. آرام باغ میں آج ہزاروں لوگ دفن ہیں. قبرستان کا بنانا کتنا اجر ہے اس کا اندازہ ہے؟ اگر تم نے قبرستان بنا دیا، ڈونیٹ کر دیا، تو ہزاروں تم کو جو فائدہ ہے وہاں پہ. تم جب جاؤ گے اس قبرستان میں تو 6 فیٹ کے اندر نہیں جاؤ گے، ایک پیلس کے اندر جاؤ گے، اس لیے کہ تم نے دوسروں کو پرووائڈ کیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. تو کام کرو یہ شیخ کی طرح. آپ سوچو، میں بار بار ایک چیز پہ سٹریس کر رہا کہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے آئے، اپنے گھر کو چھوڑ کے آئے. ہم بامبے سے، باندرا سے ڈونگری نہیں جاتے فیملی کو چھوڑ کے. مثال دے رہا، جاتے میں ایک بات بول رہا، ہم اگر میرا انٹرسٹ نہیں ہے تو میں نہیں کرتا کوئی کام، لیکن اس بندے نے وہ کام کیا 100 ایئرس پہلے، 100 سال پہلے. ایسا کام کیا کہ آج پورے بامبے میں اگر ہے عزت تو یہی تو ہے کہ اتنی بڑی مسجد ہے. سب کو معلوم ہے کہ یہ مولا حسین کے چاہنے والوں کی مسجد ہے. اتنے لوگ آگے نماز پڑھ کے گئے. چوتھی چیز ان میں جو تھا، انہوں نے یونائٹ کیا ہے، کمیونٹی کو سپلٹ ہونے سے بچا. بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں میں، بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں، یہ سب کے لیے میسج. سپلٹ نہیں کیا، یونائٹ کیا. یونائٹ، یہ معصوم کا پیغام، کربلا کا پیغام یہی کہ یونائٹ ہو. پیسز میں نہیں بدلا. اس وقت پیسز میں تھے سب، اس وقت بٹے ہوئے تھے، کوئی وہاں تھا، کوئی وہاں تھا، کوئی وہاں تھا، کوئی وہاں تھا. لیکن اس بندے نے سب کو یونائٹ کر کے ایک پرچم کے نیچے جو کربلا کا میسج تھا. مولا حسین کے پاس 72 کے 72 جو تھے وہ سارے کے سارے مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، سارے کے سارے ایک زبان بولنے والے نہیں تھے، ایک لینگویج بولنے والے نہیں تھے. میں کیا بول رہا یار، میں کیا کروں؟ ایک لینگویج بولنے والے نہیں تھے، لیکن سب ڈیفرنٹ کلچر کے تھے، ڈیفرنٹ لینگویجز بولنے والے تھے. لیکن عاشورے کے دن
سارے کے سارے ایک تھے. عاشورے میں ایک حسین نہیں تھے, 72 حسین تھے, 72. سب کا مشن ایک تھا, سب کی تھنکنگ ایک تھی, سب کی سوچ ایک تھی, سب کا مقصد ایک تھا کہ اسلام کو بچانا ہے, دین کو بچانا ہے. وہی کام جو شیخ نے کیا کہ شیخ نے جو پھیلا ہوا مجمع تھا, اس مجمع کو ایک پرچم کے نیچے لا کے جماعت بنا دی. جماعت بنا کر, مسجد بنا کر, امام بارگاہ بنا کے وہ گولڈن گفٹ دیا جماعت کو, وہ سنہرا تحفہ دیا کہ اب تا ظہور امام یہ مسجد بھی باقی رہے گی, یہ قبرستان بھی باقی رہے گا, یہ قوم بھی باقی رہے گی. اس کا سارا اجر اس شیخ نجفی کو, کاشانی کو ملے گا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. ان کا جو پیریڈ ہے وہ شیخ مرتضی انصاری کا پیریڈ ہے. میرے فیوریٹ مجتہد ہے, میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات. شیخ مرتضی انصاری کے زمانے کا جو اپنے دور کا ایک عظیم مرجع. میں فاتحہ پڑھتا ہوں ان کے اوپر, میں آپ سے بھی بول رہا ہوں, شب نماز میں شیخوں کے اوپر فاتحہ پڑھو, شیخ مرتضی انصاری پہ ضرور پڑھنا. شیخ مرتضی انصاری اس پرسنالٹی کا نام ہے. ان کا کئی ان کے کنٹریبیوشنز ہیں. ایک کنٹریبیوشن یہ کہ آج ساری دنیا میں نجف اشرف خم معصومہ اللہ زیادہ نصیب کرے مولا کی بیوی کی, مشہد مقدس ہو, سیریا, جتنے ہمارے حوضے, ان حوضوں میں جو سلیبس ہے, ان حوضوں میں جو سلیبس میں پڑھایا جاتا, جو ترتیب سے پڑھایا جاتا, یہ شیخ مرتضی انصاری کا دیا ہوا سلیبس ہے. کیا بات ہے یار, آپ سوچو, مور دین 100 ایئرس. شیخ مرتضی انصاری نے جو سلیبس بنایا وہ سلیبس ہے آج. ہر حوضے میں آغا شیستانی نے بھی پڑھا تو اسی سلیبس سے پڑھا, شیخ مرتضی والا. شیخ مرتضی انصاری اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جنہوں نے زمانے کے امام سے ایسے ملاقات کی, ایسے وہ منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے, زمانے کے امام نیچے بیٹھ کے سوال کر رہے تھے, یہ بول رہے تھے. شیخ مرتضی انصاری اس مرجع کا نام ہے کہ زمانے کے امام نے ان کے منہ پہ بولا کہ حق تو یہ کہ مجتہد تو ہے, کسی کے لیے نہیں بولا یہ بات, حق تو یہ کہ مجتہد تو ہے. آپ سوچ رہے یہ بات میری, یہ اس دور کے ہے. وہی ان کا جیسے شیخ کا کام تھا ویسے انہوں نے کام کیا. مجھے اس کے بعد آپ سوچو یہاں رہ کر اپنے بیٹے کو بلایا, جس کو آپ لوگ شیخ صاحب کہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ وہ جن کا نام شیخ محمد حسن نجفی, شیخ محمد حسن نجفی, ان کے بیٹے نجف اشرف میں پڑھے ہوئے, نجف اشرف میں پڑھ کے آئے. یہ 28 ایئرس میں مجتہد بن گئے تھے, 28 سال میں. مجھے کہا کہ 28 سال میں مجتہد, بے شک 28 سال میں it's too young مجتہد بننا. مجتہد ہمیشہ 60-70 میں بنتے, لیکن ہمارے پاس ہسٹری ہے. علامہ ہلی بالغ ہونے سے پہلے مجتہد بن گئے تھے. علامہ ہلی کے بارے میں 12 سال یا 13 سال کی ایج میں آپ مجتہد تھے. 12 ایئرز یا 13 ایئرز اولڈ بوائے مجتہد بن گیا تھا. ان کے بیٹے 28 سال میں مجتہد بنے. آپ دیکھو کہ ان کا ویژن کیا تھا. ان کو کوئی دنیا کی لالچ نہیں تھی. بامبے نے ان کو کوئی کروڑوں ملینرز اور ملین ڈالر نہیں دیے تھے کہ بھائی آپ $1 ملین لو, آپ نے اتنا کام کیا. کچھ نہیں تھا. ہی واز ویری نارمل پرسن. اس زمانے میں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا, لیکن ان کا کنٹریبیوشن دیکھو, انہوں نے اتنا محنت کی. اب محنت کرنے کے بعد جب یہ ان کی اولڈ ایج ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب میں یہاں نہیں سنبھال سکتا. انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا, شیخ محمد حسن, جس کو آپ لوگ شیخ صاحب کے نام سے بولتے ہیں, ان کو بلایا اور ان کو بلا کر بامبے میں رکھا. اور اپنا جو مشن تھا, ان کا جو مشن تھا, اس مشن کو کہا بیٹے تم اب لے کے آگے بڑھو. اور یہ پلٹ کر چلے گئے نجف اشرف. دیکھیں انہوں نے کام کیا. پلیز غور سے سنو, ایک ایک بھائی کو میں بول رہا جو سن رہا میری مجلس سے سنو. 28 سفر 1442 ہجرہ 2020 کی میری مجلس, یہ دونوں شیخ کے ایصال ثواب کی خواجہ جماعت اور امام بالا ٹرسٹ کی طرف سے جو ہو رہی, ان کے لیے پڑھا. آپ نے غور کیا, انہوں نے اپنے جو مشن کو, جو یہ مشن یہ کیری کر رہے تھے, اس کو اگر یہ چلے جاتے تو ہو سکتا بیٹھ جاتا, ہو سکتا پتہ ہی نہیں چلتا, ہو سکتا لوگ صراط مستقیم آگے پھر واپس ہو جاتے. انہوں نے کتنا بڑا سیکریفائس کیا. انہوں نے کہا میں تو جا رہا, بیٹا تم آگے میرے مشن کو کیری کرو, تم میرے مشن کو آگے بڑھو, ان کو مضبوط کرو. ابھی یہ لوگ مضبوط نہیں ہوئے.
تو شیخ صاحب آئے, ان کے بیٹا 28 ایئر سے 30 ایئرس کے تھے جب بامبے آ گئے. اب باپ کے مشن کو لے کے آگے بڑھے. جو پہلے بڑے شیخ تھے وہ واپس نجف اشرف چلے گئے, اللہ ہم کو بھی مولا کی زیارت نصیب کرے. گئے اور آج ہی کے دن 28 صفر ان کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا تو ان کو مولا کے روضے میں دفن کیا گیا. آپ سمجھ رہے کتنا بڑا آنر ہے. جو مولا کا جو مشن تھا, ان کے بیٹے زمانے کے امام کا جو مشن تھا, اس شیخ نے آگے بڑھایا. اب تک آپ نے سنا کیا موٹیویشن ملا, کیا فکر ہماری بدلی کہ میں بھی تو کچھ کروں, صرف بزنس نہیں کرو, صرف اپنے نام کے لیے مت کرو. میری خواہش ہے کہ جیسے شیخ نے یونائٹ کیا کمیونٹی کو, ہم کو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم یونائٹ ہو کے چلے. شیعت یونائٹ ہونے کا نام ہے. پھر بول رہا, شیعت یونائٹ ہونے کا نام ہے. ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہو. آئی نو واٹ آئی ایم سیئنگ اینڈ آئی ایم ریسپانسبل آف مائی ورڈز کہ کربلا یونائٹ کا نام ہے. اور شیخ نے وہی کام کیا آپ کے پاس. میں جنرل میسج دے رہا, کسی ایک کے لیے میسج نہیں دے رہا. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, میں کوئی نام نہیں لے رہا. میں پوری شیعہ قوم کو بول رہا ہوں جو مجھے سن رہا اس وقت. صرف بامبے والوں کے لیے نہیں پڑھ رہا, میں انٹائر شیعہ کمیونٹی گلوبل میسج دے رہا. میری مجلس, یہ میری ایصال ثواب کی مجلس ڈیفرنٹ چینلز پہ جاری اس وقت. تو میں گلوبل میسج دے رہا کہ یونائٹ ہو, یونائٹ. می اینڈ مائی فیملی کو چھوڑو. میں صرف نماز پڑھ لوں, روزہ رکھ لوں, مسجد چلا جاؤں, واپس آ جاؤں, یہ شیعت نہیں. یہ اتنی بڑی بات بول رہا. تم کو کمیونٹی کے بارے میں سوچنا ہے, تم کو لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے, تم کو اپنے بھائی کے بارے میں سوچنا ہے, تم کو اپنی بہن کے بارے میں سوچنا ہے, تم کو غریب رشتہ دار کے بارے میں سوچنا ہے, تم کو غریب مومن کے بارے میں سوچنا ہے. وہ شیعت ہے. نماز تو واجب ہے. میں کم نہیں کر رہا, خدا نخواستہ غلط مت سمجھو, وہ واجب ہے. روزہ واجب ہے, لیکن یہ صرف واجب کر لو تو بچو گے نہیں. یہ کر لو گے تو صرف بچو گے نہیں. یہ کرو گے تو تم دائرہ اسلام کے اندر رہو گے. یہ نہیں کرو گے تو دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جاؤ گے. لیکن اس کے علاوہ بھی اسلام ہے, اس کے علاوہ بھی اسلام ہے. اتنی محنت کر کے اگر کسی نے یونائٹ کر دیا, اینڈ واٹ آر وی ڈوئنگ. میں یوتھ کو بول رہا, بامبے کے یوتھ کو بول رہا کہ تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ, تھنک دا ہسٹری آف شیخس. میں 45 منٹ میں پوری ہسٹری میں پورا خمسہ پڑھوں گا ان کے اوپر. پورے 5 مجلسیں پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو کہ انہوں نے کام کیا کیا اور ان کا کام کیسے معصومین سے ریلیٹڈ ہے. جو معصومین کا مشن ہے, جو معصومین کا مشن تھا, وہ انہوں نے اس کو کام کیا. پورے 100 برس میں شیعت کو اتنے عروج پہ پہنچا دیا, اس پرچم پہ پہنچا دیا کہ آج فخر کے ساتھ سر اٹھا کے بولتے ہیں کہ یس آئی ایم شیعہ, آئی بلانگ ٹو دس مسجد, آئی بلانگ ٹو دس امام بارگاہ. یہ جو کام کیا یہ اصل کام ہے. تو اس کے بعد ان کے فرزند آئے. ان کے فرزند نے آگے ان کے باپ کے مشن کو اتنا آگے بڑھایا, اتنا آگے بڑھا. آج 65 ایئر سے ماہ رمضان خیرات کمیٹی جو ایک ایکسٹرا آرڈینری کام کر رہی پوری دنیا میں میں جہاں جاتا ہوں الحمدللہ مولا حسین کا صدقہ ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں جا کے بڑا کوئی جگہ خالی نہیں. خالی نیوزی لینڈ کا آکلینڈ خالی ہے. جا رہا تھا یہ سال, کووڈ ہو گیا تو نہیں گیا, ورنہ رجب میں نیوزی لینڈ میں آکلینڈ میں تھا. الحمدللہ یہ میرے مولا حسین کا صدقہ ہے اور کسی کا صدقہ نہیں. میری بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا کرم کہ دنیا کے اور ہندوستان کے ہر حصے میں جا کے, گجرات کے ہر حصے میں جا کے پڑھتا ہوں الحمدللہ. یہ سے مولا حسین کا کہ میں 10 سال میں مولا حسین نے آسمانوں میں پہنچا دیا, معراج دے دی, عرش الہی تک پہنچایا. میں جہاں جاتا ہوں, جہاں بھی انڈیا کے بامبے کے لوگ ملتے ہیں مجھے, کوئی نہ کوئی خیرات کمیٹی سے وابستہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. خیرات کمیٹی جو کام کر رہی ہے, تو خیرات کمیٹی کا جو فاؤنڈر ہے وہ بھی یہ شیخ صاحب تھے. اینڈ آف دی ڈے شیخ صاحب ہے. 65 ایئرس پہلے خیرات کمیٹی کا بنیاد رکھنا, کتنا اچھا ویژن. کتنے بچے دوستوں میں کیا بول رہا آپ سے, غور کرو یار, غور کرو. یہ غفلتوں سے نکلو. میں اس لیے کہ بامبے از مائی سیکنڈ ہوم. آئی لو بامبے, آئی لو بامبے. بامبے کے مومنین سے مجھے محبت ہے, اس لیے کہ وہ میرا سیکنڈ ہوم ہے. 20 ماشاءاللہ 20 سال کے اوپر ہو گیا.
انتہائی بھولے لوگ، مومن لوگ، انوسینٹ لوگ. ویسے ہر مومن انوسینٹ ہوتا ہے. میں آپ سے صرف یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، صرف بڑوں کو نہیں بول رہا، صرف میرے یوتھ کو بول رہا، بامبے کے لڑکا لڑکی کو، کہ خیرات کمیٹی جو ہے ہزاروں اسٹوڈنٹس کو باہر نکالی. اس کا فاؤنڈر بھی شیخ صاحب ہے آپ کے. آپ سوچو شیخ نے کیا کام کر دیا. جب مجھے پتا چلا کہ خیرات کمیٹی کے بھی فاؤنڈر شیخ ہے، تو اس بندے کا تو وہاں پہ پیلیسز ہوں گے یار، اس بندے کے تو وہاں ٹاؤن شپ ہوگی، اس بندے کی لحد میں لٹایا جائے گا. مشہد مقدس میں دفن ہے، اس بندے کو لٹایا جائے گا، لٹایا ہوگا قبر میں. تو وہاں پہ چھوٹی 6 فیٹ کی نہیں ہوگی، وہاں تو محل ہوگا، لائٹس لگی ہوئی ہوں گی. اس لیے کہ اس نے لوگوں کی زندگیوں میں لائٹ دی ہے، بچوں کی لائف میں لائٹ دی ہے. کیسے لائٹ دی؟ اگر خیرات کمیٹی قرآن مجید پڑھا رہی، اب ماہ رمضان کے 2-3 سال جب میں سٹارٹنگ میں 12-15 سال پہلے بامبے میں تھا، ماہ رمضان کے سیکنڈ ہاف میں، تو اس وقت میں ان کے فنکشن میں بھی گیا تھا. بہت اچھا. پوری میں کمیٹی کو، ماہ محرم قرات کمیٹی کو میں سیلوٹ کرتا اور مبارکباد دیتا کہ تم اسی طرح اس کو کیری کرنا، اسی طرح اس کا کام. بہترین عمل بچوں کو قرآن پڑھانا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ایک لڑکا، میری جملہ غور سے سنو، جملہ غور سے سنو، جملوں کا ذمہ دار ہو. اگر تم نے ایک لڑکے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بچے کو یا بچی کو سکھا دیا، اور جب تک پوری زندگی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتی رہے گی، اجر تم کو ملے گا. کوئی کام ایسا کرو یار، یہ تمہارا کام ہونا چاہیے. ہر آدمی کو فکر ہونا کہ میں کچھ کروں. جو یونائٹ 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 جو میں کہہ رہا ہوں، اسی نے تو کہہ رہا. ہر آدمی آگے بڑھے اور کام کرے. یہ اسلام کا میسج ہے، یہ کربلا کا پیغام ہے کہ ایک بچے کو بیٹی اتنی چھوٹی، وہ لوگوں نے تو پورا قرآن کے قرآن سکھا دیا. لاس اینجلس میں مجھے ملے، لندن میں مجھے ملے، آسٹریلیا میں مجھے ملے ماہ محرم قرات کمیٹی کے، اور پتا چلا کہ شیخ صاحب اس کے فاؤنڈر ہیں. آپ کو اتنا فائدہ ہو رہا تو شیخ کو کتنا ہوا ہوگا. پہلی اینٹ تو شیخ نے لگائی، انیشیٹو تو ان کا ہے. اور آج ہزاروں اسٹوڈنٹس، وہ اسٹوڈنٹس نے کسی کو سکھایا. سائیکل ہے، یہ سائیکل ہے. انہوں نے کسی کو سکھایا، انہوں نے کسی کو، جتنے لوگوں کو سکھایا، یہ جتنے ماہ محرم قرات کمیٹی کے ممبرس ہیں، ہیٹس آف ٹو دیم، سلام ہے ان کو کہ انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا 65 ایئرس سے. اور آج ہزاروں اسٹوڈنٹ باہر نکل رہے، جو ثواب مل رہا، آپ اس کا اندازہ ہے. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان ہے، یاد رکھو. کوشش کرو. بس میں کنکلوڈ کر رہا اس لیے کہ میرے آج بیک ٹو بیک میرے مجلس ہے. ٹمارو آئی ایم ٹریولنگ. صرف شیخ صاحب کا معاملہ تھا، اس لیے میں نے مجلس کو لیا. ہمارے برادر عزیز سجاد شرف صاحب نے جب کہا تو میں نے پہلے کہا. ہمارے بھائی عباس ویرانی صاحب نے بھی مجھے فون کیا تھا مجلس کے لیے، لیکن فائنلی جب معاملہ شیخ صاحب کا آ کے شیخ صاحب کی ایصال ثواب کیا تو میں نے کہا میں ضرور پڑھوں گا. اس لیے کہ یہ اتنے بڑے مجتہدین تھے، یہ لوگ اتنے بڑے. آپ نے غور کیا پوری زندگی بامبے میں گزاری. مولا نے بلایا کہاں؟ پلیز، اور میرے آخری جملے، پوری زندگی بامبے میں گزاری، یہی کام کرتے رہے. اگر یہاں انتقال ہوتا تو یہ آرام باغ کے قبرستان میں رہتے یا رحمت آباد میں رہتے. بامبے میں زینبیہ اور محفل مصطفیٰ تب بنا، یا رحمت آباد میں رہتے یا آرام باغ میں رہتے. یہی رہتے نا. ہو سکتا بیمار ہو جاتے. اتنے سال رہے، انسان ہے. لیکن آپ نے دیکھا ان کا کنٹریبیوشن کیا تھا. کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ مولا نے کہا نہیں، اتنی دور سے کیوں آتا میرے پاس، زندگی میں آ جا. کیا بول رہا یار میں، کیا بول رہا یار میں. باپ کو نجف اشرف میں بلا لیا میرے مولا نے. بیٹا اتنے سال یہاں شیخ صاحب نے کام کیا، لیکن گئے کام سے وہاں گیا، ایران میں مشہد مقدس میں انتقال ہو گیا. غریب امام نے اپنے پاس بلا لیا. یار یہ سوچو، یہ باتوں کو کبھی فکر کرو. عابد بن رامی کیا بول رہا کہ دیکھو ایک کو مشہد میں چلے گئے، ایک نجف اشرف میں آ گئے.
کہ مولا نے کہا یار بامبے سے اتنی دور مرنے کے بعد کیوں آئے گا, آ جا میرے پاس زندگی میں, تو کام اگر کرو گے تو یہ حال ہوگا. آپ کو معلوم نجف اشرف میں اگر کوئی دفن ہو, نجف اشرف میں کوئی دفن ہو اور رہ جائے, اسے سوال و منکر اور نکیر نہیں ہوتا. پتہ ہے آپ کو جو ایک لازم ہے, جو تلخین میں ہم تلخین پوری سوال منکر و نکیر ہی تو ہے. نجف اشرف میں میرے مولا اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, مولا کے پاس جائے. اگر مولا کے روزے میں گئے تو مر گئے وہاں پہ اور دفن ہو جائے اور رہ جائے, میرے جملے غور سے سننا, پھر اس سے سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ باب المدینۃ العلم کا شہر ہے. فرشتوں کی مجال نہیں کہ باب المدینۃ العلم کے شہر میں, ان کے شہر میں, ان کی سٹی میں, ان کے چاہنے والے سے سوال کر لے. وہ امام کی پناہ میں آ جاتا. جیسے کربلا مولا میں کوئی دفن ہو تو وہاں پہ فشار خبر نہیں ہوتا, اللہ وہاں کی زمین کو حرکت نہیں کرتا. دونوں شیخ اللہ ان کے دونوں کے درجات کو بلند کرے, انہوں نے اپنا پرائم ٹائم لائف کا دیا ہے, لائف کا پرائم ٹائم دیا ہے بامبے میں. اس زمانے میں بامبے میں اتنی فیسلٹیز بھی نہیں ہوں گی, نہ کارز ہوں گی, نہ ٹرینز ہوں گی, برٹش پیریڈ ہے اس زمانے میں, نہ پراپر لائٹ ہوگی. اس زمانے میں ایک نئے شہر میں جا کر تبلیغ دین کو کرنا, تبلیغ حق کو کرنا, مولا کے پیغام کو پہنچانا, زمانے کے امام کی معرفت کو دلانا, ایک مومن کو دوسرے مومن سے ملانا, ایک آدمی کو دوسرے مومن سے ملانا, سپلٹ نہیں کرنا بلکہ مومن کو ایک جگہ ملانا, پوری جماعت کو بنانا. ایون جماعت کا جو فاؤنڈر ہے آپ کے, پہلی جو آپ کی جماعت بنی وہ 50 آدمی کی بنی. وہ کس کی انیشیٹو تھا؟ ان کا انیشیٹو تھا کہ جب اسٹیبلش ہو گئے تو کہا کہ آپ جماعت بناؤ. آج جو خدا جماعت بنی ہوئی ہے, پہلی جماعت میں پھر 50 آدمی کی تھی, اور وہ 50 آدمی کی جماعت کا انیشیٹو انہی کا تھا. کتنا بڑا کام ہے کہ آج ماشاءاللہ پوری جماعت بنی ہوئی ہے, کام ہو رہا. تو میری ایک ہی خواہش ہے, میرا پوری تقریر کو میں ختم کر رہا, اللہ ان دونوں شیخوں کے درجات کو بلند کرے. ان کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بلندیوں پہ لے کر گئے اور اس منزل تک پہنچا دیا کہ آج ساری جماعت بھی بنی ہوئی, سب ایک مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھ رہے, سب امام بارگاہوں میں بھی جا رہے, ہر آدمی کلمہ, جتنے لوگ کلمہ پڑھ رہے ثواب ان کو مل رہا, جتنے لوگ علی ولی اللہ بول رہے ثواب ان کو مل رہا. کوئی کام ایسا ہے آج کی میری مجلس کے بعد رات میں جب گھروں کو جانا اپنے پورے بامبے میں, گھروں میں جا کے 5 منٹ سوچنا عابد بلرامی نے کیا کہا. جسٹ تھنک 5 منٹس کہ میں نے اپنی پوری لائف میں what I have done in my life. میں نے کوئی کام ایسا کیا, میں نے کسی ایک مومن کو دوسرے مومن سے ملایا, کوئی پریشان حال کی پریشانی دور کی, کسی کو صراط مستقیم بتایا, کسی کو علی کا راستہ بتایا, کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا. فائدہ کیا اس زبان کا یار؟ اگر اس زبان سے میں کوئی چیز کو سکھاؤں نہیں, ولایت علی کو نہیں سکھاؤں, قرآن کا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں سکھاؤں, تو پھر میری زبان کا فائدہ کیا ہے؟ بس دوستو, مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. میں خدا جماعت کو اور امام باڑہ ٹرسٹ کو دونوں کو سلام کرتا ہوں, اس لیے کہ ان لوگوں نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان اپنے دونوں شیخوں کو یاد رکھا. اور مجھے بتایا گیا کہ ہر سال یہ لوگ یہ مجلس کرتے ہیں. مولا تمہاری توفیقات میں اضافہ کرے. اسی طرح اپنے محسنوں کو یاد کرو. بہت بڑا جملہ بولا میں, جو ہمارا محسن ہے اس کو یاد کرو. اگر تم دنیا کے محسن کو یاد کرو گے تو پھر تم امام کو بھی یاد کرو گے. بس دوست, میرا وقت ہو گیا. مولا خوش رکھے آپ کو, مولا آباد رکھے. مولا سب آمین بولنا جو بھی جہاں بیٹھ کے سن رہا میری مجلس ہے. اللہ ہم کو بھی اللہ توفیق دے کہ ہم بھی تیرے دین کی, اللہ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم بھی تیرے دین کی, تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں, اور ایسی خدمت کریں جیسے تو چاہتا ہے. وہ خدمت کریں جیسے تو چاہتا ہے, وہ خدمت نہیں کریں. بس مولا آباد رکھے. اللہ ان دونوں شیخوں کو آل علین میں, جوار معصومین میں جگہ دیں اور ہم کو توفیق عطا فرمائے. بس مولا آباد رکھے. آج کا دن ایک قیامت کا دن تھا جو گزر رہا. 28 صفر, 2 معصوم کی شہادت کا آج کا دن شہزادی کی یتیمی کا دن ہے.
میری بیوی، میری مظلوم بیوی یتیم ہو گئی، ایسی یتیم ہوئی کہ یتیمی ہمیشہ خاندان اہل بیت پر مصیبت کو لے کر آتی ہے، ہمیشہ خاندان حزب کے لیے مصیبت آتی ہے۔ یتیمی اتنی ہے، جب بھی یتیم کوئی ہوتا ہے تو بڑی مصیبت کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ اور آج حسین کی ماں، حسن کی ماں یتیم ہو گئی، بی بی زہرا کو 2 پرسے دینا، ان کے بیٹے حسن کا، ان کے بابا اللہ کے رسول کا۔ دوستو آج کے بعد سے شہزادی پہ پہاڑ ٹوٹ گئے مصیبت کے، ایسے پہاڑ ٹوٹے کہ 3 دن کے اندر شہزادہ محسن کی شہادت ہو گئی، بیوی کا پہلو شہید ہو گیا، بیوی کی رفس ٹوٹ گئی، ہاتھ میں عصا آ گئی۔ وہ رسول جو کبھی ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا فاطمہ کی آنکھ میں، اللہ کے رسول یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، یہ ایفورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، میری بیٹی کی آنکھ میں آنسو آئے۔ لیکن وہی رسول کے بعد بیٹی کا یہ حال ہوا کہ قبر رسول کو دیکھ کر بیوی کہنے لگی، بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑ گئے کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو تاریخ راتوں میں بدل جاتی ہے۔ دوستو بس ایک روایت پڑھ کے میں مجلس کو تمام کروں کہ آج کا دن کا پرسہ بی بی زہرا کو بھی دینا، امام زمانہ کو بھی دینا، کہ 2 معصوم کا پرسہ، کہ آج زمانے کے امام کو بولنا کہ مولا آپ خون شہزادے محسن کا بدلہ لینے جلد سے جلد اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مولا حسن وہ غریب امام کہ آج اتنا عرصہ ہو گیا کہ مولا حسن کی لحد پہ آج کوئی چراغ جلانے والا نہیں، کوئی روشنی کرنے والا نہیں۔ آج میرے مولا حسن کی لحد پہ سایہ نہیں ہے بلکہ دن کی دھوپ ہے اور رات کی اوس ہے۔ یہ میرا اتنا غریب امام تھا، اتنا شیرین سخن امام ہے، اتنا کم سخن امام، یہ ایسا امام دوستو، یہ ایسا میرا مظلوم امام کہ جس کا صبر نے کربلا کے لیے تیاری کی۔ میرا مولا حسن کو ایسا زہر دیا گیا کہ جگر کے 72 ٹکڑے نکل گئے۔ آپ سوچو وہ زہر کا یہ حال تھا کہ اگر کچھ پانی کے خطرے زمین پہ ڈالے تو زمین پھٹ گئی تھی، تو امام حسن کے جگر کا کیا حال ہے۔ مولا حسن اس شہید کا نام ہے کہ جس کا جنازہ گھر سے چلا لیکن پھر واپس آیا، اس لیے واپس آیا کہ ظالمین نے تیروں کی بارش کر دی تھی۔ میرے مولا آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، مولا حسن کے تابوت پہ تیروں کی بارش کر دی۔ باپ بیٹ نواسے کو نانا کے قریب دفن ہونے نہیں دیا ظالموں نے۔ جب یہ تابوت واپس آیا تو بی بی زینب تڑپ گئی، بہنیں تڑپ گئیں کہ ہائے پھر بھیا کا تابوت واپس کیوں آیا۔ تو پتا چلا کہ اتنے تیر، روایت کے جملے کہ 17 تیر تابوت پہ ظالموں نے مارا اور 6 یا 7 تیر مولا حسن کے جسم تک پہنچ گئے تھے۔ جب آیا تابوت کو کھولا گیا اور مولا حسن کے جسم سے بہن اور بھائی نے تیروں کو نکالا۔ میں ہمیشہ یہاں ایک بات بولتا کہ بی بی آج آپ کو موقع ہے، مدینہ ہے، بھائی کے جسم سے تیر نکال لے، لیکن کربلا میں آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ آپ تلے زینبیہ سے دیکھتی رہیں گی اور آپ کا بھائی گھوڑے سے زمین پر آ جائے گا۔ آپ یہ نگاہ آپ کی رہے گی کہ کتنے تیر حسین کے جسم پہ پیوست ہے۔ بس دوستو پھر لے کے جا کے مولا حسن کو دفن کیا گیا۔ آج میرے مولا حسن کا پرسہ بی بی زہرا کو دو اور ان کے بابا کا پرسہ دو، اس غریب رسول کا پرسہ دو جس نے 23 برس محنت کر کے ہم کو دین حق بتایا، لیکن اس رسول کے ساتھ یہ ہوا کہ آخری وقت میں رسول اللہ جس بیٹی کو اتنا چاہتے تھے، صبح شام سلام کرتے تھے، لیکن اس دروازے پہ ظالموں نے اللہ کے رسول کے بعد وہ ظلم کیا کہ 3 دن کے اندر بی بی کے دروازے کو جلایا گیا، بی بی کے اوپر تازیانہ بلند کیا گیا۔ میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا یہ مدینے کی وہ یتیم ہے کہ جس کو باپ کا ماتم کرنے نہیں دیا، بلکہ یہ کہا ظالموں نے کہ یا ابو الحسن فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے۔ یہ مدینے کی یتیم تھی اور وہ کربلا کی یتیم کہ جب بابا کا نام لے کے روتی تھی ظالم شمر ایسے تماچے مارتا تھا کہ سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی۔ الہی و سیدی و مولا، پروردگار میری بی بی زہرا کا واسطہ، میرے مولا حسین کا واسطہ، ہماری یہ مختصر سے مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، مظلوم شہزادی کی بارگاہ میں یہ مجلس قبول ہو جائے۔ پروردگار یہ جو دونوں شیخ باپ اور بیٹے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی اس مجلس کا ثواب ان کو پہنچے، اور خواجہ جماعت کی جو انتظامیہ ہے، مینجمنٹ ہے، اور امام باڑہ ٹرسٹ کے جو مینجمنٹ ہے جو یہ مجلس کروا رہے تھے،
اللہ اور ماہ رمضان قرات کمیٹی کے جو مینجمنٹ ہے، اللہ ان کی مینجمنٹ کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ، جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے اور روشن کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، پروردگار تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم میں سے ریاکاری، غرور، تکبر، انانیت کو نکال دے، اپنا عبد صالح بنا دے، سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ شیخ آیت اللہ محمد حسن نجفی صاحب کاشانی اور شیخ ابو القاسم نجفی صاحب کاشانی، یہ دونوں کے روح کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔